نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام، انتہائی معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ میری اور آپ کی یہ عظیم سعادت ہے کہ ہم بڑے عظیم مقصد اور بڑے عظیم تذکرہ اور بابرکت ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ خیر کرنا بہت عظیم سعادت کی بات ہے، اور ایک اعتبار سے انتہائی مشکل بھی ہے۔ عظیم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی خود عظیم ہے، جس چیز کی نسبت ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ خود بخود عظیم ہو جاتی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جتنی عظیم ہستی ہے ان کے ذکر خیر میں آداب کی رعایت رکھنا، کہ کسی قسم کی کوئی گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاذ اللہ ناپسندیدہ ہو، اس حوالے سے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال اپنے بڑوں کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے، انشاءاللہ چند متفرق باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان انداز میں آسان لفظوں میں بات کہنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرہ کے بھی اپنے آداب ہیں، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، جس مجلس میں ذکر ہو، اس مجلس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ انتہائی بابرکت، انتہائی سعادتوں والا مہینہ شروع ہے۔ ہر جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز میں تذکرے ہو رہے ہیں، ہوں گے، لیکن ان کے اندر معاذ اللہ کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ جن جن چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے اور تاکید فرماتے رہے، وہ سارے کام انہی کے نام پر کیے جائیں، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جس مجلس میں، جس محفل میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب جس کے اندر ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، جس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ انتہائی عظیم ہستی کا، جس سے عظیم دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، اس ہستی کا ذکر خیر ہے۔ تو جب آدمی ان کے ذکر خیر کے لیے بیٹھے تو مکمل توجہ سے بیٹھے، اس نیت سے بیٹھے کہ جو کچھ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں معلوم ہوگا، جو جو معلومات ملیں گی، جو جو تعلیمات حاصل ہوں گی، انشاءاللہ میں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ عمل کی نیت سے، عمل کے جذبے سے بیٹھ کے ان تعلیمات کو، ان باتوں کو سننا چاہیے۔ اگر ہم عام محفلوں کی طرح، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، محفل میں گیا، 1-2 گھنٹے بات چیت ہوئی، سنی، نعرے لگے اور پھر واپس چلے گئے، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی وہاں پہ جھولی جھاڑ کے چلے گئے، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں، مجلس میں آئے، جیسے آنے سے پہلے حالت تھی، سننے سنانے کے بعد واپسی پر بھی وہی حالت ہے، جیسے پہلے نماز کا پتہ نہیں تھا اب بھی پتہ نہیں، جیسے پہلے گناہوں میں آدمی لگا ہوا تھا اب بھی اسی طرح گناہوں میں لگا ہوا ہے، جس طرح پہلے سنتوں کی پرواہ نہیں تھی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سننے کے بعد بھی آدمی کو کچھ پتہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بے ادبی۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہم نے بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ سبق رکھا ہے، یقین کریں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، کہ ہم سیکھ کے جائیں، یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذمہ جو بات لگی ہے ہجرت کے عنوان پہ اور ہجرت کے بعد کے کچھ واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، کسی دینی مجبوری کی وجہ سے، کسی دینی ضرورت کی وجہ سے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا نام ہجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر 3 طرح کی ہجرتیں ہوئی، 3 دفعہ ہجرت ہوئی ہے۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور تیسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 53 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزرے، اور اس کے بعد جو بقیہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر گزرا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے جتنا وقت گزارا وہ سارا لوگوں کے سامنے تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے دعوت دینا شروع کی۔ کتنا ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ کسی قسم کی 45 منٹ پونے 9 بجے بس کرنے کے بعد کرسی کے مطابق کرسی کے شکل دکھانے کے لیے تو پیار محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے ساتھ دعوت دیتے رہے، ماریں کھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی غلط الفاظ تک نہیں بولے، بد دعا تک نہیں فرمائی، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اس طرح وقت گزارتے رہے۔ تو اس طرح نبوت ملنے کے بعد 10 سال کا وقت گزر گیا۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے۔ ایک مجلس کے اندر 14-15 افراد کو دعوت دی، 2 کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بات اتار دی۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ انشاءاللہ ہم واپس مدینہ طیبہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے دعوت دیں گے۔ پھر 11 اگلے سال وہ اپنے ساتھ افراد ملا کے لے آئے، 6 سے 8 افراد، انہوں نے آ کے دعوت قبول کی، وہ چلے گئے۔ اگلے سال 12 سے 14 افراد آئے۔ تو تیسرے سال آخری جو سال تھا مکہ المکرمہ کا، اس کے اندر 73 افراد آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی آ کے، اور دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ جب تشریف لائیں گے مدینہ طیبہ کے اندر انشاءاللہ ہمیں 100% اپنا پائیں گے۔ اور واقعتاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو مکہ المکرمہ سے بالکل برعکس ماحول تھا۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسلسل یہاں دعوت چلانے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہو رہا، جس طرح فائدہ ہونا چاہیے، جس طرح دین اسلام کو پروان چڑھنا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ تو ہجرت کی غرض کیا ہے؟ دین اسلام کو ترقی دینا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عام کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ احکام آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کو آگے پھیلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے کچھ صحابہ کرام خاموشی سے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ ہجرت کرتے رہے، حتیٰ کہ پیچھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور چند وہ افراد جو ہجرت سے معذور تھے، جا نہیں سکتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ افراد پیچھے بچ گئے تھے۔ باقی تمام صحابہ کرام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ کب ملی؟ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ جتنے بھی مسلمان تھے سارے ایک ایک کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ان کا جو بڑا رہنما ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ باقی رہ گئے ہیں یا ان کے 2-4 ساتھی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی، مشورہ رکھا۔ جتنے بڑے بڑے کفار کے سردار تھے وہ سارے ایک گھر کے اندر جمع ہوئے۔ مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ موقع ہمارے پاس ہے، مسلمان یہاں سے سارے چلے گئے ہیں، پیچھے کوئی ہیں بھی تو وہ کمزور ہیں، اگر قوت والے ہیں تو وہ 2-4 ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے، ہم آج رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا قصہ ختم کر دیں، معاذ اللہ۔ یہ کفار کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور ان میں سب سے بڑا جو سرغنہ تھا وہ ابو جہل تھا، بدبخت، جس کو فرعون و ہذہ الامہ کہا گیا، اس امت کا فرعون۔ اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے اندر بھی تکبر نہیں تھا جتنا تکبر اس بدبخت کے اندر تھا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، لہٰذا آج رات آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا، وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اپنے پاس، ان کو فرمایا، اے علی، میرے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں ہیں، وہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کافر ہونے کے باوجود امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ کیسی عجیب بات، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ ایمان جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اسی کو نصیب ہوتا ہے، ان کے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ تو کفار نے کہ اس مشورے سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے علی، آج رات تم نے میری جگہ پہ بستر پہ آرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یہاں سے ہجرت کرنے کا، تو ہم جا رہے ہیں، آپ یہاں آرام کریں، اور صبح جو امانتیں ہیں میرے پاس لوگوں کی، وہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آپ بھی پیچھے سے مدینہ طیبہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیسا اثر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے انتظار میں ہوتے تھے، ادھر حکم ہوتا ادھر عمل ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھے، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی تو انہوں نے اپنی جوانی کی ساری بہاریں دیکھنی تھی۔ پتہ بھی ہے کہ یہاں کفار آ کے آج رات حملہ کر کے اس کو مذبح خانہ بنا دیں گے، ذبح ہو جاؤں گا، لیکن کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، فوراً تیار ہو گئے اور آرام کیا وہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے باہر کا ماحول یہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ رات کو ہم محاصرہ کریں گے، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد وہاں ہوگا، جب سارے وہاں پہ ہوں گے مل کے حملہ کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی قبیلے والا کچھ نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ ہمارے اندر ہر قبیلے کے افراد موجود ہوں گے، تو اتنے قبیلوں کے ساتھ جھگڑا کس نے کرنا ہے؟ تو اس طرح معاذ اللہ وہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گا۔ یہ نیت کر کے، یہ مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف گھیراؤ کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے، دیکھا ہر طرف کفار موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرما دی، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کے درمیان سے نکل گئے۔ ایک مٹھی بر خاک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اس کو یوں کر دیا،
اور یہ تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس خاک کو ہر کافر کی آنکھ تک پہنچایا، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون کے ساتھ ان کے درمیان سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ ہماری ساری تدبیریں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور تدبیر سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو اس کو ختم کرنے کے سارے اسباب بھی جمع ہو جائیں، کوئی آدمی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینے پہ آئے، سارے ذلت کے اسباب جمع ہوں، پھر بھی اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے، لاڈلے اور آخری پیغمبر، جس کا دین ساری دنیا میں عام ہونا تھا، اس کو کفار کے درمیان سے انتہائی سکون کے ساتھ باعزت طریقے سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے 2 سواریاں تیار کر رکھی تھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ لے لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لیتا تو ہوں، لیکن میں نے خریدنی ہے، ویسے نہیں رکھنی اپنے پاس۔ خیر، دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلتے یہاں سے 2 سواریاں تیار تھیں، یہ سواریاں حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کے سپرد کر دی گئی، اور ان کو بتا دیا گیا کہ ہم غار سور میں جا رہے ہیں۔ سور ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں، 3 دن کے بعد آپ نے یہ سواریاں وہاں پہ لے کے آنی ہے، وہاں سے ہم آگے سفر کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں سے روانہ ہوئے پیدل، اور چلتے چلتے غار سور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کی صفائی کی، پھر وہاں پہ 3 دن 3 رات حضرات نے آرام فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں ہیں، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، شرمندہ بھی تھے، کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور غصہ بھی بہت تھا۔ پاگلوں کی طرح دائیں بائیں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ تلاش کرو کہاں پہ گئے ہیں، اور اعلان کر دیا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لائے گا، اس آدمی کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ کفار تلاش کرتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ بھی گئے۔ اب اگلی آزمائش، غار تک جب پہنچے، منہ تک پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کفار کے قدم صاف نظر آ رہے تھے، اور ہماری یہ صورتحال تھی کہ اگر کفار تھوڑا سا جھک کے اندر دیکھتے تو ہم ان کو صاف نظر آتے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں پہ پردے ڈال دے، تو کھلی آنکھوں سے بھی کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے، پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ یا رسول اللہ میری تو خیر ہے، میں مارا جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ ایک فرد مارا جائے گا، اور اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشاشت کے ساتھ بالکل مطمئن ہو کر، کوئی پریشانی کے آثار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نہیں ہیں۔ کتنا پریشانی کا وقت ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اتنا کہ کوئی پریشانی کے آثار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ یہ 3 دن 3 راتیں مسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت جو افراد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ان کا غلام بکریاں چراتا ہوا آتا اور تازہ دودھ پلا کے چلا جاتا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رات کے وقت آتے اور کفار مشرکین کی حرکات ان کے مشوروں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرماتے، ان کی اطلاع دیتے، پوری خبریں پہنچا کر رات کے وقت ہی واپس تشریف لے جاتے اور فجر سے پہلے پہلے مکہ المکرمہ پہنچ جاتے اور فجر کی نماز ان کے ساتھ جا کے پڑھتے۔ لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بندہ بھی کہیں گیا تھا۔ 3 دن کے بعد یہ حضرات وہاں سے حضرت عامر بن فہیرہ جو تھے وہ آئے سواریاں لے کر، تو 4 حضرات جو ہیں وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ایک آدمی جو رہبر کے طور پر جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت کے طور پر رکھا تھا، اجرت مقرر کی تھی کہ آپ کو ہم اجرت دیں گے، آپ نے ہمیں خاص راستوں سے مدینہ طیبہ پہنچانا ہے۔ یہ 4 افراد روانہ ہوئے۔ راستہ سفر طے کرتے کرتے ربیع الاول کے اندر یہ سفر شروع ہوا ہے۔ مختلف اقوال ہیں سفر شروع کب ہوا، قباء کب پہنچے، مسجد جمعہ کب بنائی گئی، کب تعمیر کی گئی، مختلف اقوال ہیں مختلف، لیکن صحیح بات جو مستند بات ہے وہ یہ ہے اس سفر کا آغاز بھی ربیع الاول میں ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی ربیع الاول میں ہوا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پہ جگہ ہے جس کا نام ہے قباء۔ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تعمیر کی۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے شریک ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ جمع کیا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، واعظ و نصیحت کی، کچھ وقت وہاں کچھ دن وہاں رکے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد قباء۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے، وہاں پہ جا کے یہ سعادتیں یہ برکتیں حاصل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ لوگ پیدل جاتے ہیں مدینہ مسجد نبوی سے مسجد قباء، اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، وہاں پہ گئے، وہاں کی لذتیں عجیب، وہ سنانے سے سمجھ میں نہیں آتی، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کیسی لذت ہے، کیسا سکون، کیسا اطمینان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جمعہ کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے کے اندر بنو سالم کا محلہ وہ شمار ہوتا ہے وہاں پہ ادا فرمایا۔ وہاں اس وقت مسجد جمعہ کے نام سے مسجد تعمیر ہے، موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے اندر انتہائی شاندار استقبال کیا گیا۔ بڑے شاندار انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اب وہاں ہر آدمی، ہر مسلمان اس بات کے انتظار میں تھا، اس بات کا خواہش مند تھا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے قیام طے فرمایا ہوا تھا کہ اس نے کہاں قیام کرنا ہے۔
صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑتے تھے کہ ہماری طرف تشریف لے آئیں، ہماری طرف تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہار کو چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جو گھر متعین ہے یہ وہاں پہ جا کے خود ہی رک جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ ان کے گھر کے سامنے اونٹنی جا کے وہ سواری جا کے رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا، ان کے مہمان ہوئے۔ پھر مسجد نبوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی ہجری شروع ہو گئی، ہجرت کے بعد پہلا سال۔ اس کے اندر دو اہم باتیں پیش آئیں، ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، دوسرا اذان کی تعلیم دی گئی کہ اذان کس طرح دینی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مل کر، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ اذان کی ترتیب بنا کر جماعتیں شروع ہو گئیں۔ اذان کے لیے مشورہ ہوا، اذان لوگوں کو کیسے جمع کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ طوطی بجا دی جائے، نکارہ بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ روشن کر دی جائے نماز کے وقت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا ہے اور وہ زور زور سے یہ اذان کے کلمات اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ شروع سے آخر تک صحابی نے خواب دیکھا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے لیے جمع کرنے کا طریقہ متعین ہو گیا ہے، لہذا اے بلال جاؤ اور ان کلمات کو دہرا دو۔ تو اس طریقے سے اذان کی تعلیم ہوئی اور اس کے بعد یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ اب جب بھی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ خالی ہاتھ آئے ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ضروریات کا انتظام کیسے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام، انصار وہ وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو جو وہاں قبیلے موجود تھے ان کے اندر دو طرح کے قبیلے تھے، ایک یہودی تھے اور دوسرے مشرکین تھے۔ مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود لوگوں کو یہ بات بتا کر کہا کرتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، کھجوروں والی زمین میں تشریف لائیں گے اور وہ یہی زمین ہے، اور جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر سب پر غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن خدا کی شان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہود حسد کے مارے اپنی ان باتوں سے پیچھے ہو گئے، اور اس کے برعکس وہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو یہ باتیں سنتے رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو انہی کو جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہوں، تو ہر ساتھی مہاجرین میں سے ایک ایک دو دو افراد کو سنبھال لے گا تو آپ کو کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری ایک مہاجر کو ایک ایک کر کے بھائی بناتے گئے، ترتیب سے بھائی چارہ قائم کر دیا، اور سبحان اللہ انصار نے بھی حق ادا کیا، مہاجرین نے بھی حق ادا کیا۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اتنا قبول کیا کہ سگے بھائی سے بھی زیادہ اپنے اس مہاجر بھائی کو اہمیت دی۔ ہمارے ہاں سگے بھائی کی اتنی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا میرے 2 مکان ہیں، یہ ایک مکان آپ کا ایک میرا،
میری یہ جائیداد ہے، آدھی آپ کی آدھی میری، میری اتنی زمین ہے، آدھی آپ کی آدھی میری۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس انصاری صحابی نے مہاجر کو کہا کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کے بارے میں آپ کہتے ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات دیکھیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح فضیلتیں عطا فرمائیں گے، برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو جو آگے جو مہاجرین صحابہ تھے انہوں نے بھی بڑی غیرت مندی کا، فراخ دل کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا دل یہ ہے کہ ہم آئے ہیں آپ پر بوجھ بن کے نہ بیٹھیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں، آپ ہمیں تجارت اور مزدوری کا راستہ دکھائیں، ہم انشاءاللہ مزدوری کر کے اپنی ضروریات کو پوری کریں گے اور آپ پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ تو بوجھ سمجھتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے تو بڑی فراخ دلی کا اظہار کیا تھا کہ کھل کے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ جلد سے جلد اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے دوسرے پر بوجھ بن کے بیٹھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ اکٹھے رہتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چلتے چلتے خیبر کی فتوحات عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو بھی مال کی فراوانی عطا کر دی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا کہ جو پہلے حصہ ان کو ملا کرتا تھا بھائی چارے کی بنیاد پر، اب وہ حصہ ورثاء کو ملنے لگا۔ تو جب تک ورثاء وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا تھا کہ بھائی چارے کی بنیاد پہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ تو جب اس طریقے سے مواخات قائم ہو گئی، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو اب دین اسلام کی محنت ہونی شروع ہو گئی، اب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا مدینہ طیبہ کے اندر۔ تو مشرکین مکہ کے پیٹ میں پھر مروڑ پیدا ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو وہاں پہ جا کے بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں بیٹھے سازشیں کرنی شروع کر دی۔ اتنی مکہ میں سازشیں نہیں کرتے تھے جتنی اب انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ یہاں پہ اوس و خزرج کے وہ افراد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو پیغام بھیجتے کہ تم اس کی مخالفت کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے، تمہاری بیویوں کو باندیاں بنا لیں گے، طرح طرح کی دھمکیاں۔ یہودیوں کے ہاں خط لکھتے، سازشوں کے منصوبے، سازشیں کرتے، منصوبے بناتے کہ تم کو اس کے خلاف نکلو، معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی کہ بجائے اب یہ باز آتے کہ ہم وہ علاقہ ہی چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب تک صبر و تحمل سے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ ان کے قافلے آتے جاتے ہیں شام سے، ایک سال کے اندر مشرکین مکہ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے تجارت کے 2 بڑے سفر ہوتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ تو سارے سال کی کمائیاں، پونجیاں انہوں نے بڑے بڑے تاجروں نے جمع کر کے دی ہوتی تھی کہ جاؤ مال خرید کے لے آؤ۔ تو پورے سال کی ان کی پونجیاں اس تجارت کے قافلے میں موجود ہوتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ان بدبختوں نے ویسے باز نہیں آنا، یہ اس تجارت کے ذریعے ان کو مال پہنچتا ہے، یہ قوت میں آتے ہیں، ہمیں ان کی یہ قوت مٹانی پڑے گی۔ تو ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے جو تجارت والے قافلے آتے ہیں ہم ان کو روکتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ پریشان ہو کے خود باز آ جائیں گے اور ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نیت سے 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا تاجروں والا قافلہ یہ شام سے واپس آ رہا ہے، اور شام سے جو مکہ المکرمہ کا راستہ تھا، قریب مدینہ طیبہ کے پاس سے وہ گزر کے جاتا تھا قافلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم جا کے اس قافلے کو روکتے ہیں جو ان کا شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے۔ راستے کے اندر یہ جو بدر کا مقام ہے یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ، راستے میں 40 میل کے فاصلے پہ روحا نامی مقام پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ تو وہ جو قافلے کے سردار تھے حضرت ابو سفیان، ان کو پتہ چل گیا، وہ بڑے تیز آدمی تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا مکہ کی طرف، مکہ کے سرداروں کی طرف، کہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہذا تم جلد سے جلد مرد کو پہنچو۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے ساز و سامان اٹھایا اور چل پڑے، اور خود یہ قافلے جو تجارت والا قافلہ تھا راستہ بدل کے ساحل کے کنارے کنارے لے کے ان کو روانہ ہو گئے مکہ کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی کہ مشرکین مکہ جہاد کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے وہاں سے نکل آئے ہیں، اور وہ جو قافلہ اصل جس کے پیچھے ہم جا رہے تھے وہ تو نکل چکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا، ان سے مشورہ کیا، سب سے پہلے مہاجرین سے مشورہ کیا کہ بتاؤ وہ جہاد کے لیے آ رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جہاد کریں، تم تیار ہیں؟ سب نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم مکمل آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، تیسری دفعہ پھر مانگا، تینوں دفعہ صحابہ کرام نے، مہاجرین نے جوش و جذبے کا اظہار فرمایا۔ انصار کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ رہائی مقامی لوگ تو وہ تھے۔ تو انصار جو صحابی تھے ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم کریں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب مل کر لوگوں سے قتال کرو، ہم نہیں ساتھ آتے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ مل کے جہاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اب وہاں پہ دیکھا تو جو میدان جنگ کے اندر جو اصل اچھی جگہ تھی وہاں پہ کفار نے پہلے سے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ جو مضبوط جگہ تھی وہاں پہ پہلے ہی قبضہ کر لیا، جہاں پانی کا بھی انتظام تھا، زمین بھی ذرا مضبوط تھی، اور دوسری طرف بالکل ریت ہی ریت تھی، چلنا بھی دشوار، قدم اٹھانا دشوار، اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حصے میں آیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحوں کے اندر ماحول ہی بدل دیا۔ بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے کفار کی طرف مٹی کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا سارا، اور یہاں ریت جم گیا اور صحابہ کرام کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور پانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، انہوں نے گڑھے بھر لیے، اپنے پانی کا انتظام کر لیا۔ تو اب صورتحال کیا تھی؟ ظاہری صورتحال یہاں پہ بھی وہی کہ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کے فتح کے کوئی آثار نہیں ہیں، تعداد کو دیکھیں تو وہ بھی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 313 ہے، مقابلے میں کفار کی تعداد 950، 950 کفار موجود ہیں۔ ان کے پاس دیکھیں اسلحے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر آدمی ان کا زیریں پہن کے کھڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں
700 ان کے پاس اونٹ موجود تھے، ان کے پاس گھوڑے موجود، 70 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو تعداد مقابلے میں تعداد میں دیکھے تو کچھ بھی نہیں۔ اسلحے کی حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے چند افراد کے پاس تلوار موجود تھی، باقی کسی نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی چیز، کسی نے کوئی چیز۔ اور حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گروہ کو دیکھیں تو چند افراد ہیں، کسی کے بدن پہ پورا کپڑا ہے، کسی کے بدن پہ پورا کپڑا بھی نہیں، کسی نے جوتا پہنا ہوا ہے، کسی نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، اور جو تلواریں ہاتھ میں ہیں ان پہ جو نیام ہے تو وہ بھی چند چیتڑوں کے ساتھ بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی، اور ان کے سردار کی حالت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ ایک چھپڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ آہوزاری میں لگے ہوئے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ میں تیرے پاس جمع کر کے لایا ہوں، اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام و نشان، تیرا نام لینے والا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ تو ہماری مدد و نصرت فرما۔ یہ عاجزی انکساری، اور دوسری طرف تکبر، غرور میں بھرے ہوئے لشکر، پیچھے اونٹوں پر سوار تیر انداز کھڑے ہیں، آگے انہوں نے جو گھوڑوں پر موجود شاہ سوار وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، 70 سے 100 تک گھوڑ سوار آگے کھڑے ہیں، اور ان کی مکمل جنگ کی تیاری ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اسی حالت میں کفار کی طرف سے 3 آدمی آگے بڑھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، انہوں نے آ کے پکارا کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے مقابلے میں انصار صحابہ کرام آگے ہوئے، انہوں نے کہا بڑے تکبرانہ انداز میں، حقیر سمجھتے ہو، ان کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کے نوجوان ہمارے مقابلے میں آئیں۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے۔ تو ان کا مقابلہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے تینوں کافروں کو انہوں نے ایک لمحے کے اندر ختم کر دیا۔ اس کے بعد گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت مبین عطا فرمائی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور وہ ہجرت کے موقع پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے سردار تھے، ان میں سے بڑے بڑے 11 سردار وہاں پہ مارے گئے۔ 14 ان میں بڑے بڑے تھے فن خان، ان میں سے 11 وہاں مارے گئے، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد مسلمانوں کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، یہ آج وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ یہ اس بدر کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد لوگوں نے مان لیا کہ مسلمان بھی کوئی قوم ہے، اس سے پہلے وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ غزوہ بدر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک مستقل قوم مانا گیا کہ یہ ایک مستقل قوم ہے۔ پورے قریش پر صحابہ کرام کی دھاک بیٹھ گئی، اور پورے عرب کی نظروں میں اس وقت صحابہ کرام آئے ہوئے تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کی یہ مددیں، یہ نصرتیں کیسے فرمائی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی بادشاہتیں عطا فرما دی۔ جن پر کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔
ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، جہاں سے ہماری بات چلی تھی کہ ہم نے جو کچھ اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر سیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔